Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to SSS Educational Channel. Today we are going to solve the exercise of Unit 1. And we are following KPK textbook board, and this is the first unit for class 9th English, and this is the fourth video. In the previous videos we have read the lesson. In video number 1 and video number 2 we have read the lesson. And in video number 3 we have solved the question answers. Now we are going to solve the exercise. This is MCQ's question. Choose the correct answer of the following statements. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said to Hazrat Umar, go and repay him his loan and give him 20 sa extra. In this sentence, him refers to, بیٹا یہ ایک ایم سی کیو فرسٹ کوشچن ہے اور اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ ہم ورڈ جو ہے یہ کس کی طرف ریفر کر رہا ہے. آئی ول ٹیل یو دا میننگ آف دس لائن. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ جاؤ اور جا کے اس کا قرضہ ادا کر دو اور اسے 20 سا فالتو بھی دینا. اس جملے میں ہم کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ تو ہم ربی بن زید کی طرف اشارہ کر رہا ہے. آپ نے لیسن اگر غور سے سنا ہے اور فرسٹ اور سیکنڈ ویڈیو غور سے دیکھی ہے تو اس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ربی بن زید واز اے جیو جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور اپنے قرضے کا مطالبہ کر رہا تھا. The second question is the tolerance of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam knew no bounds. In this sentence, the phrase knew no bounds means that رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت کی کوئی حد نہیں تھی. Knew no bounds اس کا مطلب ہے ان کی کوئی حد نہیں تھی. In this sentence اس جملے میں یہ جو knew no bounds ہے یہ phrase اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے پاس 4 آپشنز ہیں اور اس میں سے صحیح آپشن ہے بی. ہز ٹالرنس واز ناٹ کنفائنڈ ٹو مسلمز اونلی. ان کی برداشت صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھی بلکہ اس میں کفار بھی شامل تھے، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں قرآن مجید میں فرمایا کہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو تمام جہانوں دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو اس میں ان کی رحمت، ان کی ٹالرنس، ان کی برداشت مسلمانوں تک محدود نہیں تھی بلکہ اس میں کفار بھی شامل تھے. Number 3 is the Rasul sallallahu alaihi wasallam said, a Muslim is he from whose hand and tongue the Muslims are safe. This hadith means that a true Muslim does not hurt Muslims physically and emotionally. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحیح مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام مسلمان محفوظ رہیں. اس حدیث کا مطلب ہے کہ ایک صحیح مسلمان وہ ہے جو کسی مسلمان کو جسمانی طور پر اور جذباتی طور پر، یعنی ہاتھ اور زبان دونوں کے ذریعے، جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے عام طور پر زبان یا کوئی ہاتھ کا اشارہ یا ایسی کوئی بات کی جاتی ہے، تو ایک جو مسلمان دوسرے مسلمان کو، سچا مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو جسمانی طور پر یا اس کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائے. نمبر 4 is truly he is an epitome of tolerance, forgiveness, patience and compassion. یہ جملہ ٹیکسٹ میں سے لیا گیا ہے اور یہاں پر ہی کا مطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ برداشت، عفو و درگزر اور صبر اور شفقت کا پیکر تھے. The word epitome in this sentence means، اس epitome جو ورڈ آیا ہے اس میں اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب ہے example. اس کا مطلب ہے پیکر، کسی کے سامنے نمونہ بنا کے پیش کرنا. تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. The Rasul صلی اللہ علیہ وسلم granted a general amnesty to the entire population of Makkah. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی تمام آبادی کو عام معافی کا اعلان کیا. The word amnesty in this sentence means patience, forgiveness, tolerance اور acceptance. تو یہاں پر صحیح معنی ہوگا forgiveness، اور یہ آپ کے لیے ہم نے انڈر لائن کر دیا ہے. جتنے انڈر لائنڈ آپشنس ہیں these are the correct options. تو ایمنیسٹی کا مطلب ہے عام معافی اور forgiveness کا مطلب بھی یہی ہے، عام معافی کا اعلان کیا. اس کے بعد کوشچن ہے find the meanings of the following words in the dictionary and identify the part of speech of the word through abbreviation used.
آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ ان الفاظ کے معنی ڈکشنری میں دیکھیں اور پھر ان کے سامنے جو ایبریویشنز کی دی گئی ہیں ان کے ذریعے بتائیے کہ یہ کون سے پارٹ آف اسپیچ ہیں. ایبریویشنز کا مطلب یہ کہ عام طور پر ڈکشنری میں جہاں لفظ کا معنی دیا ہوتا ہے وہاں اس کے آگے ADJ لکھا ہوگا یا کیپٹل N لکھا ہوگا, کیپٹل V لکھا ہوگا, ADV لکھا ہوگا. تو ان کا کیا مطلب ہے؟ پہلا لفظ ہے فرائٹنڈ. فرائٹنڈ کا مطلب ہے خوف زدہ یعنی ڈرا ہوا, the person who is afraid. اور یہ ایکچولی ایڈجیکٹیو ہے. یہ کسی بھی, جیسے اگر ہم کہیں فرائٹنڈ ماؤس ڈرا ہوا چوہا, فرائٹنڈ کیٹ ڈری ہوئی بلی, ٹھیک ہے, فرائٹنڈ چائلڈ ڈرا ہوا بچہ, تو یہ ہمیں ایڈجیکٹیو ہے جو کسی بھی ناؤن کے بارے میں بتاتا ہے. اور اس کے لیے کون سی ایبریویشن یوز ہوتی ہے؟ ADJ, ٹھیک ہے. عام طور پر ڈکشنریز میں ADJ لکھا ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایڈجیکٹیو. ہارش, دس اگین از این ایڈجیکٹیو, یہ بھی ایڈجیکٹیو ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے سخت یا درست. مطلب ہارش ایٹیچیوڈ کا مطلب ہوگا سخت رویہ, ترش رویہ. یہ ایڈجیکٹیو ہے اور اس کے آگے بھی ADJ لکھا ہوتا ہے. ٹالرنس کا مطلب ہے رواداری اور برداشت, اور یہ ایک ناؤن ہے. ناؤن کا سمبل کیپٹل N ہے. کنوے کا مطلب ہے پہنچانا, اور کنوے از اے ورب. He conveyed the message. He conveyed the message very beautifully. تو convey is a verb, اور اس کے لیے جو ایبریویشن استعمال ہوتی ہے وہ کیپٹل V ہے. وائلنس کا مطلب ہے تشدد, اور یہ بھی ایک ناؤن ہے اور اس کے لیے کیپٹل N استعمال ہوتا ہے. ریوارڈ انعام کو کہتے ہیں اور یہ بھی ایک ناؤن ہے جس کے لیے کیپٹل N استعمال ہوتا ہے. Honesty کا مطلب ہے ایمانداری. This again is an abstract noun and its symbol is N, capital N. Insult کا مطلب ہے بے عزتی, abstract noun ہے اور اس کے لیے بھی capital N استعمال ہوتا ہے. Next question is consult a thesaurus and find out the synonyms of the following words. Thesaurus ہوتی ہے بیٹا جس طرح ڈکشنری ہوتی ہے اسی طرح ایک تھسورس ہوتی ہے جس میں ہمیں سینونیمز اور اینٹونیمز دیے جاتے ہیں. تھسورس اور ڈکشنری میں بیسک ڈفرینس یہ ہے کہ ڈکشنری میں آپ کو میننگ تفصیل سے دیا جاتا ہے اور ایک طرح کی اس ورڈ کو ڈیفائن کیا جاتا ہے, اس کا تفصیل سے میننگ بتایا جاتا ہے, جبکہ تھسورس میں سینونیم یا اینٹونیم دیا جاتا ہے. آج کے دور میں زیادہ تر چونکہ پیپر ڈکشنریز کو ڈیجیٹل ڈکشنریز نے ریپلیس کر دیا جو کمپیوٹر میں استعمال ہوتی ہیں یا موبائل فونز میں استعمال ہوتی ہیں, اور عام طور پر جو ڈیجیٹل ڈکشنری ہوتی ہے اس میں وہ تھسورس کا کام بھی کرتی ہے اور اس میں نیچے آپشن ہمیشہ سینونیم اور اینٹونیمز کی بھی موجود ہوتی ہے جہاں سے آپ سینونیمز اور اینٹونیمز دیکھ سکتے ہیں. سینونیم کا مطلب ہوتا ہے سیم میننگ ورڈز, اینٹونیم کا مطلب ہوتا ہے اپوزٹ میننگ ورڈز. تو ورڈ ہے جی ٹروتھ, اور ٹروتھ کا سیم میننگ ورڈ ہے فیکٹ اینڈ ریالٹی. روڈ, اور اس کے لیے ہے ill mannered یا ڈسریسپیکٹفل. روڈ کا مطلب ہوتا ہے بدتمیز, سخت رویے والا. ill mannered کا مطلب بھی یہی ہے کہ غیر مہذب, اور ڈسریسپیکٹفل کا مطلب بھی بدتمیز ہے. سنسیئر مخلص, جینوئن آنےسٹ جو سچا ہو یا جو کھرا ہو, جو کھوٹ نہ ہو جس میں, جینوئن اسٹریٹ فارورڈ یا مخلص طریقے سے بات کرنے والا. فیئر خوف, ڈریڈ یا پینک, یہ دونوں بھی, ڈریڈ بھی خوف کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پینک بھی خوف یا پریشانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. کائنڈنس مہربانی, افیکشن اینڈ گریشیسنس, ان دونوں کا مطلب, افیکشن کا مطلب بھی محبت ہے, گریشیسنس شفقت, اور کائنڈنس کا مطلب بھی نرمی, مہربانی, رحم دلی. فارگیو معاف کرنا, پارڈن اس کا مطلب بھی معاف کرنا ہے. آرگیومنٹ, آرگیومنٹ کا مطلب ہے کسی بات پہ دلیل دینا یا بحث مباحثہ کرنا, اور ڈیبیٹ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے بحث کرنا یا مباحثہ کرنا. سویل پھول جانا, انلارج بڑا ہو جانا, اپنے سائز سے بڑا ہو جانا. چینج the following sentences from singular to plural اور from plural to singular. یہ آپ کو 5 جملے دیے گئے ہیں جن کو آپ نے singular سے plural یا plural سے singular میں چینج کرنا ہے. The first sentence is a book is a good friend. The books are good friends.
ٹھیک ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہم نے ناؤن کو چینج کیا ہے the books. اب جب بکس ہو جائے گا تو پھر ہم از نہیں استعمال کریں گے بلکہ آر استعمال کریں گے. بیٹا اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب بھی ہم ناؤن کو پلورل کرتے ہیں سنگولر سے تو اس کے ساتھ ہمیں ہمیشہ ورب کو بھی چینج کرنا ہوگا. ہیلپنگ ورب کو چینج کر کے اس سے آر بنانا ہوگا. اگر واز ہے تو ور بنانا ہوگا. ٹھیک ہے. سنگولر فارم ہٹا کے پلورل فارم لگانی ہوگی. The books are good friends. A small car is a great vehicle. تو the small cars are great vehicles. small car is تھا یہاں پر اور ہم نے the small cars are کر دیا. Are the students in the classrooms? Is the student in the classroom? Are the students in the classroom? Is the student in the classroom? These glasses aren't for that woman to wear. اب یہاں پر بیٹا ہم these glasses کو ہم سنگولر نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ یہ اینک کی طرف اشارہ ہے اور اینک کے لیے جب ہم گلاسز کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ سنگولر فارم میں نہیں استعمال ہوتا بلکہ وہ ہمیشہ پلورل فارم میں ہی استعمال ہوتا ہے اور اس کے لیے دیز ہی استعمال ہوگا. تو ہم یہاں پر صرف وومن پلورل کو ہم سنگولر کر دیں گے اور دوز کو دیٹ کر دیں گے. These glasses are not for those women to wear. These glasses are not for that women to wear. Number 5 is the brush is under the chair. Number 5 is the brushes are under the chairs. The brushes are under the chairs. Choose whether the following nouns are concrete or abstract nouns. کچھ آپ کو nouns دے گئے ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ abstract اور concrete nouns الگ کریں. ہم نے الگ کر کے یہاں لکھ دیے. concrete noun کون کون سے ہیں؟ book, girl, mouse and laptop. وہ nouns جن کو ہاتھ سے زبان سے ہاتھ سے چھوا جا سکے, آنکھ سے دیکھا جا سکے, ناک سے سونگھا جا سکے, زبان سے چکھا جا سکے یا کسی اور طریقے سے محسوس کیا جا سکے. they are called concrete nouns. اس کے علاوہ وہ nouns جن کے ساتھ یہ سب کام نہیں ہو سکتے ان کو ہم abstract nouns کہتے ہیں. for example love, intelligence یعنی ذہانت, loyalty یعنی وفاداری, peace یعنی سکون. Choose whether the following nouns are countable or uncountable. Count or uncount nouns. Also use the words in the sentences of your own. آپ کو یہ کہا گیا کہ countable and uncountable nouns الگ کریں. Boy is a countable noun. Soap countable ہے. Table, car and keyboard یہ تین بھی countable nouns ہیں. جبکہ نچلی رو میں آ جائیں uncountable میں coffee, tea and honey. These three nouns are uncountable nouns. Fill in the blanks with a noun. Use each noun only one time. I don't have much dash. It's just 2 small bags. تو پہلی میں آپشن میں آئے گا I don't have much luggage. میرے پاس بہت زیادہ سامان نہیں ہے, میرے پاس صرف 2 بیگز ہیں. They are going to tell you all you want to know. They are going to give you a lot of dash. یہاں پر سیکنڈ میں آئے گا a lot of information. وہ آپ کو بہت سارے جو کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں وہ بتا دیں گے اور وہ آپ کو بہت ساری معلومات دیں گے. a lot of information بہت ساری معلومات. نمبر 3 ہے there is room for everybody to sit down. ہر ایک کے بیٹھنے کے لیے جگہ ہے. there are a lot of chairs. تو نمبر 3 میں آئے گا chairs. there are a lot of chairs. وہاں پہ بہت ساری کرسیاں موجود ہیں, ہر ایک کے بیٹھنے کی جگہ ہے. نمبر 4 we have no dash, not even a bed or a table. ہمارے پاس کوئی فرنیچر نہیں ہے, کوئی بیڈ اور ٹیبل بھی نہیں ہے. تو یہاں پر نمبر 4 جو بلینک ہے اس میں we have no furniture آئے گا. What does Arif look like? He has got a long beard and very short hair. عارف کیسا لگتا ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ اس کی ایک لمبی سی داڑھی ہے اور بال بہت چھوٹے ہیں. تو یہاں پر short hair آئے گا نمبر 5 میں hair. Complete the following sentences by using the following collective nouns. تھوڑا سا بتا دوں, collective noun is a noun which represents a group of things. چاہے وہ group of things ہو, group of people ہو, group of animals ہو, کسی بھی چیز کا گروپ اکٹھا جب ریپرزینٹ کیا جاتا ہے کسی ایک ناؤن سے تو اس کو ہم collective noun کہتے ہیں. فار ایگزامپل
flock of birds. यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लें. नंबर 1 में आएगा swarm of birds, SWARM. ये यहाँ पर नंबर 2 में लिखा है, जबकि ये असल में नंबर 1 में आना चाहिए, और फ्लॉक ऑफ बर्ड्स दूसरे में आना चाहिए. ठीक है. परिंदों का झुंड और कीड़ों का कीड़े बहुत ज्यादा इकट्ठे हों तो कीड़ों का ग्रोह, चूंटियों का ग्रोह कहा जाता है. ठीक है. तो ये थोड़ी सी ठीक कर लीजिएगा. फ्लॉक ऑफ बर्ड्स नंबर 2 में आएगा. अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज ऑलवेज अ ब्यूटीफुल साइट्स. परिंदों का झुंड देखना बहुत खूबसूरत नजारा होता है. और नंबर 1 क्या होगा? अ स्वैम ऑफ लोकस्ट्स. स्वैम कहते हैं स्वैम ऑफ बीज, स्वैम ऑफ लोकस्ट्स. इन सब चीजों को इकट्ठा गौल के तौर पे आए, जैसे भीड़ इकट्ठी गौल के तौर पे आए, या टिड्डी दल का लश्कर जिसे कहा जाता है. लोकस्ट्स किसको कहते हैं? टिड्डी दल. आपने शायद सुना भी हो. बाज दफा फसलों पर ये इकट्ठा हमला करते हैं और फसलों को बर्बाद कर देते हैं. ये छोटी टिड्डी नहीं होती, बल्कि ये ग्रास हॉपर के साइज की जरा बड़ी टिड्डी होती है, एक उंगली जितनी लंबी तकरीबन. उसको लोकस्ट्स कहते हैं. ठीक है. तो a swarm of locusts attacked the crops. इनकी टिड्डियों के लश्कर ने फसलों पर हमला कर दिया. नंबर 3 है they welcomed the chief guest with a bouquet of flowers. बूके में आपने टी को नहीं पढ़ना बेटा. उन्होंने चीफ गेस्ट को फूलों के गुलदस्ते के साथ खुशामदीद कहा. नंबर 4 as we drove down the countryside we saw a dash of sheep grazing in the fields. We saw a herd of sheep. जब हम गांव के इलाके में नीचे को सड़क पर जा रहे थे तो हमने क्या देखा? हर्ड ऑफ शीप, एक भेड़ों का इकट्ठा रेवड़. ठीक है. ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, क्या कर रहा था? वो खेतों में चर रहा था. नंबर 5 द डैश ऑफ थीव्स हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस. द गैंग ऑफ थीव्स, चोरों का ग्रोह पुलिस के हाथों पकड़ा गया. तो गैंग ऑफ थीव्स, ये जितने भी हैं बेटा ये सब कलेक्टिव नाउन्स हैं जो कि एक से ज्यादा चीजों को रिप्रेजेंट करें, लेकिन इनको इस्तेमाल हम सिंगुलर फॉर्म में ही करते हैं. तो बेटा ये सारे आपने अच्छी तरह समझ लेने और अपनी बुक में, अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए और इनको अच्छी तरीके से याद कर लें.